ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात बिलाहर करवाकर पाकिस्तान ने जो सफारती लिहाज पर कामयाबी हासिल की है, ये एक तारीख है जो पाकिस्तान ने रकम की है। शायद पाकिस्तान ने जो मुकाम हासिल किया है, अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई मुल्क वो मुआशी लिहाज से जितना भी स्ट्रॉन्ग हो ये मुकाम हासिल नहीं कर सकता। हमने देखा कि लास्ट जून से लेकर इस जून तक जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जिस तरह से ये काविशें की अमन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में बहुत बड़े बड़े मुल्क मौजूद थे, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें मौजूद थी, बड़े एस्टैब्लिश मुल्क मौजूद थे वो जो ये इनिशिएटिव ले सकते थे, लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। जब पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया तो उस वक्त बहुत मुश्किल था, बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि तकरीबन हाफ सदी पर मुहित मुखालफत, दुश्मनी ईरान और अमेरिका के दरमियान, और दोनों की तरफ से जब टेम्परेचर इतना हाई हो कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं, अमेरिकी सदर बयान दे रहे हैं कि हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे, ईरान भी जो है वो जवाब दे रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने जब ये इनिशिएटिव लिया तो बहुत मुश्किल था। हमने देखा कि उसके बाद फिर एक ऐसा मरहला आया जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हुई, और पीस टॉक्स के बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल वक्त का, क्योंकि वॉर की वजह से पूरा हिस्सा मुतासर हुआ। पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस इंक्रीज हुई, जब फ्यूल प्राइस इंक्रीज हुई तो हुकूमत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बयान दिया था कि जब मामलात रूटीन पर आएंगे तो ये प्राइस कम होगी। उस वक्त हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल था एज ए जर्नलिस्ट ये अंडरस्टैंड करना, समझना, क्योंकि पाकिस्तान में जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो वो कम नहीं होती। फिर हमने देखा कि फ्यूल प्राइस में हाल ही में 73 रुपीज़ कमी हुई, जो कि एक बड़ा इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट का बड़ा क्रेडिट जाता है। लेकिन इसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरीके से जो है वो लास्ट 3 मंथ काम किया, ये हमें शायद मालूम ना होता अगर अमेरिकी नायब सदर जो है वो बयान ना देते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो कई मरतबा कह चुके हैं शुक्रिया फील्ड मार्शल, शुक्रिया पाकिस्तान, फील्ड मार्शल इज़ अ ग्रेट मैन। लेकिन जेडी वैंस ने जब ये कहा कि मैं लास्ट 3 मंथ से अपनी बेगम से बात कर रहा हूं या पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से बात कर रहा हूं, तो ये एक अमेरिकी नायब सदर की तरफ से बयान, ये कोई ना ही मजाक हो सकता है, बल्कि ये इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ ईरान और अमेरिका को बचाया बल्कि पूरी दुनिया को बचाया। और जहां पर बात की जाती है कि करोड़ों इंसानों की जानों को बचाया, खुदा ना खास्ता अगर ये जंग बढ़ती, अगर ये जंग ना रुकती, अगर ये जंग ना थमती तो इसके नुकसान का कोई अजाला नहीं लगा सकता। सिर्फ 3 माह में दुनिया को, दुनिया की इकोनॉमीज को हिला कर रख दिया। इसके अलावा एक बड़ा इशू है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इख्तियार वली खान साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। इख्तियार भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान की काविशें अमन के लिए जो हैं वो रंग ले आई हैं। जब हम देख रहे थे कि ईरानी सदर पाकिस्तान में आए हुए थे तो उनकी तरफ से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो पाकिस्तान के किस हद तक शुक्रगुजार थे, कि वो शायद अल्फाज में वो बयान कर ना पा रहे हों, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इकबाल के जो है वो शेर से उन्होंने आगाज़ किया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है वो किस तरह के रिलेशंस हैं। एक बड़ा इशू, एक बड़ा चैलेंज ये था कि जब पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया था तो हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वॉर की वजह से बड़ी तनकीद हो रही थी, क्रिटिसाइज़ हो रहा था, फ्यूल प्राइस ऐसे ऊपर आसमानों के ऊपर थी और हर कोई ये कह रहा था कि 400 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो किरदार अदा किया, इसको लेकर इकोनॉमिकली, ये तो चले सफारती लिहाज पर हमने एक मार का सर अंजाम दे दी है, लेकिन आवाम को इसका क्या रिलीफ मिल सकेगा? क्या कोई बाहर से सरमायाकारी आएगी? रिलेशंस हमारे बड़े अच्छे हो गए अमेरिका के साथ, सबके साथ, लेकिन इकनॉमिकली, मुआशी लिहाज से ये कैसे बदलेगा? बहुत शुक्रिया ज़ुहैब मंशा एंड खुश आमदीद। आपके सवाल में 2 सवाल हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि जो ईरानी प्रेसिडेंट आए थे मसूद पज़ेश्कियान साहब, हम उनके मशकूर हैं और तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो हमारे मुल्क आए हैं। और वो शुक्रिया अदा करने आए थे पाकिस्तान का, हमारे वज़ीर आज़म का, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनका, मोहसिन नकवी साहब का ज़िक्र मैं ज़रूर करूँगा, और हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, और फिर इनके पीछे एक टीम वर्क है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन अचीव अ ड्रीम वर्क। ये हमारी टीम वर्क ने साबित किया। तो वो शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी
وہ میں نے ایک جملہ کہا تھا, لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا, میں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اردو میں بات کریں اور مکمل. میں تو یہی کہتا ہوں کہ پاکستان جو آج سے چند سال پہلے, 4 سال پہلے آپ دیکھ لیں, ہم ڈپلومیٹیکلی آئسولیشن میں چلے گئے تھے. دیر واز این آئسولیشن ڈپلومیٹیکلی. کسی ایک ملک کا نام آپ مجھے نہیں بتا سکتے جن کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہو. کسی ملک کا آپ نہیں لے سکتے نام. امریکہ, سعودیہ, یو نیم, ٹرکی, کوئی نہیں ملک تھا آپ کے ساتھ. لیکن اس کا ٹھیک ہے, آج آپ کی پوزیشن کچھ اور ہے. آج ایسے لگتا ہے کہ آپ وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے گرد دائرہ بنا کے کھڑی ہے, تالی بجا رہی ہے اور اردو بول رہی ہے. میں دنیا کو اردو بولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آج نہیں تو کل بولیں گے, سال بعد سیکھ لیں گے. آپ کو گورے اور چائنیز اور عربی سارے اردو بولتے ہوئے نظر آئیں گے. دس از ہاؤ اینڈ دس از واٹ وی ہیو اچیوڈ تھرو آر ڈپلومیسی. یہ ہماری سفارتکاری کی جیت ہے. اب دوسری بات جو آپ نے کی, مجھے اپنی قوم سے بھی تھوڑا سا گلہ ہے, اور یہاں پر اگر میں نہ کہوں, میں ذکر نہ کروں, برادر جو ہمارے پیٹرولیم کے منسٹر ہیں علی پرویز ملک صاحب, بڑے مشکل وقت میں بڑے مشکل اور ان پاپولر قسم کے انہوں نے ریٹس اناؤنس کیے تھے. مجھے پتا تھا, ہمیں ان کو بھی یقین تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو واپس لے آئیں گے. لیکن ابھی اس وقت فی الحال کچھ زیادہ اچھی باتیں ہمارے پاس کرنے کو, قوم کو بتانے کو نہیں ہیں. آلریڈی آپ یقین کریں کہ ہم نے اس بجٹ کے لیے بہت تیاری کی تھی. ہم نے اس کے لیے بڑے پیسے اکٹھے کیے تھے, جوڑے تھے کہ پبلک کو ریلیف دیں گے, بجلی میں, گیس میں, پیٹرول میں سبسڈیز دیں گے, ٹیکسز میں ریلیف دیں گے. لیکن یہ جو یو ایس ایران کی لڑائی تھی, اس نے کایا ہی پلٹ دی. عملیہ میٹ ہو گیا. اب وہ چیز جو ہم دیکھ رہے تھے کہ وقت آئے گا, بیکاز ہم نے جو پیچھے ایک پریکٹس کر رکھی تھی, ایک ہوم ورک کیا ہوا تھا, جو پہلے یہاں پر پیس ٹاکس ہوئی تھی اسلام آباد میں نے اس وقت کہہ دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ اسلام آباد ٹاکس, پاکستان راکس, اور پاکستان راک کر گیا ہے الحمدللہ. تو آج وہ دن آ گیا کہ پی ایم صاحب نے بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے فخریہ انداز میں, ابھی بھی یہ دس از ناٹ دا اینڈ, پاکستانی عوام کو, وہ یوٹیوبرز, وہ اینکر پرسن, وہ صحافی, وہ انڈیویجولز جو ہم پر تنقید کرتے تھے, جن کو سب کو پتہ تھا کہ یہ پرائس ہائیک جو ہے دس از جسٹ اونلی بیکاز آف دا وار, اور وہاں سے جہاں سے پیٹرول نکلتا ہے ادھر آگ لگی ہوئی ہے, جنگ ہے, مجبوری ہے. انہوں نے ہم پہ تنقید کی اور وہ بلا جواز تنقید تھی, اس لیے ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. آج میرے خیال میں ان کو آفرین کہنا چاہیے کہ شہباز شریف جو کہتا ہے, اس کی ٹیم جو کہتی ہے, وہ کر کے دکھاتے ہیں. اور میں پھر ذکر اگر نہ کروں برادر علی پرویز ملک کا, تو یہ زیادتی ہوگی کہ انہوں نے بہت پریشر سسٹین. اچھا اختیار صاحب, اچھا یہ دس از ناٹ دا اینڈ, اب یہ چیزیں مزید سستی ہوں گی. پیٹرول بھی سستا ہوگا, پیٹرولیم لیوی کیا کم ہوگی, پیٹرول مزید سستا ہوگا. وہ لیوی بھی کم ہو گئی ہے, اس میں تو بہت بڑی کٹوتی آ گئی. اب اس کے بعد اور آئے گی یہ چیزیں. اور ہمارا جو گول ہے, دعا کریں پاکستانی قوم سے, میری گزارش ہے کہ دعا کریں. ہمارا نیکسٹ گول جو ہے, تو انشاءاللہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے اس ملک کو نکالیں گے. ہم نے 2016 میں بھی نکالا تھا, جب اگست 2016 میں نواز شریف واز وزیر اعظم, ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. انہوں نے آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ دیا تھا اگست 2016 میں. لیکن ہمیں پھر ایک ایسے نعرے پر کہ چلے جی ایک موقع خان کو دیتے ہیں. اب مجھے بتائیے, یہ کوئی نعرہ تھا؟ ایسے حالات میں موقع دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ پھر ہمیں ہاتھ سے اور پیروں سے پکڑ کر گردنوں میں رسی ڈال کے ہمیں لے گئے, اور آئی ایم ایف کے پاس وہ انہوں نے ڈیلے کرا دی کہ تو بڑا اچھا پیکیج ملا ہے. وہ لیتے تھے تو پیکیج ہوتا ہے, کوئی اور لیتا ہے تو قرضہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا نیکسٹ گول ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے اس ملک کو نکالیں گے. بجلی کی پرائسز پہ سٹ لگانا, یہ ہمارا نیکسٹ آگے ٹارگیٹ ہے. اچھا خان صاحب کی آپ نے بات کی, تو ابھی خان صاحب کی بات کرتے ہیں کہ ابھی تک بڑا ایک پولیٹیکل عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام. حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, بات چیت ہو نہیں پا رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان
بانی پی ٹی آئی شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم تسلیم کر لیں گے جو کہ مذاکرات کے لیے شرط ہے؟ دیکھیں شہباز شریف جو ہے وہ پہلے بھی کچھ کم وہ دنیا ان کی معترف نہیں تھی. اب شہباز شریف وہ شہباز شریف نہیں رہے جن کو عمران خان کی کوئی انڈوزمنٹ چاہیے ہو کہ وہ تسلیم کرے یا نہ کرے. وہ کرے نہ کرے شہباز شریف کو دنیا تسلیم کر چکی ہے. گون آر دا ڈیز. وہ وہاں سے بات بڑی وہ بڑا اچھا چند صاحب نے کہا تھا, میرے بڑے عزیز دوست تھے, کہ گل ود گئی ہے ہمیں تو بہو وقت ود گئی ہے. اب یہ عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے اور پولیٹیکل ہارمنی, وی جسٹ بلیو ان اٹ, کہ اگر ہم پوری دنیا کو ہم تیسری جنگ عظیم سے بچا سکتے ہیں اور ہم ان کے بیچ میں صلح کرا سکتے ہیں, تو ہم اپنے ملک میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم پولیٹیکل ہارمنی چاہتے ہیں کہ ملک میں بھی امن اور آشتی ہو اور ہم آہنگی ہو. سو دیٹس وائی پرائم منسٹر نے ان کو آفر کی تیسری چوتھی بار کی. تو اگر وہ آئے اینڈ اف دے لرن فرام دا پاسٹ ہاؤ ٹو بیہیو لائک اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ پولیٹیکل لیڈر, سو دے آر ویلکم. تو جیسے آپ اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اتنے ممالک کے درمیان جو ہیں وہ جنگ تک رکوا سکتے ہیں, اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, تو پولیٹیکل عدم استحکام کیوں نہیں کام کر سکتے؟ تو پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہو پا رہی بانی پی ٹی آئی سے, تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ملاقات آپ کروا دیں, ان کی ملاقاتیں کروا دیں, تو کیا ہے کی ملاقاتوں میں 2024 کے الیکشن سے منشا پہلے کوئی پابندی تھی؟ نہیں. الیکشن کے بعد کوئی پابندی تھی؟ نو. کہاں سے پابندیاں لگی؟ مسئلے کہاں سے پیدا ہوئے؟ کہاں سے ہوئے؟ گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. باجی مل کے آتی تھی اور باجی باہر جو بیان دیتی تھی کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ فلانے چوک میں پہنچو, اور خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہاں آگ لگا دو, خان صاحب نے کہہ دیا کہ ادھر جلا دو, جلاؤ گیراؤ, اور پھر ٹویٹیں کریں ملک کے خلاف, آئی ایم ایف کو سازشی لیٹر لکھیں, پھر آپ پاکستان کے GSP 8+ سٹیٹس پر اٹیک کریں, آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ پیدا کریں, اسلام آباد ڈی چوک کی کالیں دیں, پھر آپ جوڈیشری کو کویسچن کریں, پھر آپ نظام کو کویسچن کریں, پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو کویسچن کریں, پھر آپ ہماری فوج کی وردی پر کویسچن مارک ڈالیں, پھر آپ شہیدوں کو شہید نہ کہیں, اور پھر آپ فیلڈ مارشل جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, جو دنیا بھر سے عزتیں سمیٹ کر ہمارے ملک لائے ہیں, آپ ان کی ذات پر, ان کی وردی پر, ان کے کردار پر کویسچن مارک ڈالیں, تو وٹ ڈو یو تھنک یو آر ابو دا لا, یو آر ابو پاکستان, یو آر ابو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ نو وے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, اسی طرح ڈیڈ لاک برقرار رہے گا. سب سے پہلے اپنے حالات ٹھیک کریں, سب سے پہلے اپنی لینگویج ٹھیک کریں. پی ٹی آئی میں مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں, گروپنگ ہے, علیمہ خان ایک الگ گروپ ہے, دیگر الگ گروپ ہیں, تو کون سا آپ پارٹیکولر سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کیا یہ پرسنز ہیں پارٹیکولر اے بی سی کہ یہ سمجھدار آپ کو لگتے ہیں ہاں یہ بات کریں تو ہو سکتی ہے؟ میں جن کی تعریف کروں گا رات کو ان کو گالیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی. نہیں آپ بتائیں, کیونکہ یہ ڈیڈ لاک جو ہے نا اس کو میں آپ کو کہوں گا آئی ریئلی ریسپیکٹ مسٹر بیرسٹر گوہر. بیرسٹر گوہر, تو بیرسٹر گوہر سے کوئی بات چیت ہوئی ہے حکومت کی؟ آئی ریئلی ریسپیکٹ علیم احمد خان. آئی ریسپیکٹ اپنا عمیر خان نیازی ہو گئے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے سافٹ فیسز ہیں. اور سہیل افریدی ایسا وزیر اعلیٰ کے پی, وہ بیچارہ تو ابھی نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, وہ تو ابھی لرننگ پروسیس میں ہے, اس کی تو گنتی میں کوئی نہیں آتا, وہ تو لاٹری میں بیچارہ بن گیا ہے وزیر اعلیٰ. اندھوں میں کھانا راجہ ہوتا ہے, علی امین کو ہٹانا تھا تو کراچی جانا ایک بہانہ تھا اور قسمت میں جدائی تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.